سر آپ نے بتایا نا کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہماری روح جو ہے وہ قبض ہو جاتی ہے، لیکن سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین، یعنی اللہ تعالیٰ نے نفس کا ذکر کیا ہے وہاں پہ انفسہم، روح. انفسہ نفس نہیں ہوتا. انفسہم کا مطلب ہوتا ہے اس خود کو، اس بندے کو. تو یعنی پھر اٹ از ٹاکنگ اباؤٹ ہم سیلف. جیسے ہے نا کل نفس ذائقۃ الموت، یس. ادھر نفس آ گیا. جب انفسہم یا انفسکم یا یہ ٹرم یوز ہوتی ہے تو وہ اس بندے سے ریلیونٹ ہوتی ہے کہ ہم نے دریاب کو سلا دیا، ہم نے دریاب کو مار دیا. تو اس میں وہ ابہام آتا ہے، ایمبیگوٹی آتی ہے کہ وہ اور پیرائے میں گفتگو ہو رہی ہے، اس میں نفس کا ذکر نہیں ہو رہا، اس میں اس بندے کے بارے میں ہائی لائٹ ہو رہا ہے. روح کے بارے میں تو ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا. سورہ زمر کی آیت، آپ کون سی آیت کہہ رہی ہیں؟ سورہ زمر آیت نمبر 42 ہے. آیت 42 ہے. انفسا اللہ یتوفی الانفس حین موتها. ہاں انفسا. اچھا جو ادھر ذکر جو ہے نا، اور اچھا ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں، نفس اور روح دو مختلف طریقے سے قرآن میں ڈسکس ہوا ہے. جی. ٹھیک ہے. مفسرین کیا کرتے ہیں، وہ کہاں نفس کو روح کی طور پہ، جیسے میں نے کہا نا کل نفس ذائقۃ الموت، اب روح کو تو موت ہی نہیں آ سکتی، جی بالکل. تو پھر یہاں نفس نفس کی صورت میں یوز ہو رہا ہے. جی یہاں پہ ٹھیک ہے. نفس ہے نا وہ. ٹھیک ہے. اور یہ جو سورہ زمر کی آپ نے جو آیت بتائی ہے، میں جس کا ریفرنس دوں گا آپ کو وہ اور ہے، اس میں تو روٹ ڈائریکٹلی ہے. جس جو آپ نے آیت بتائی ہے اس میں تو کلیئر بات ہے کہ سوتے ہوئے اس کو جدا کیا جا رہا ہے. جی. سمجھ نہیں ہے میری بات؟ یہ نہیں، آیت کا ترجمہ دیکھیں کیا ہے. آج کے ترجمے میں رول لکھا ہوا ہے. نہیں نہیں، روح تو لکھا ہے، کیوں لکھا ہے اور ترجمہ پڑھے نا. ایک سیکنڈ میں پڑھتی ہوں. جو موت کے ہاں. وقت میں قبض کرتا ہے اور جو اور ابھی ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے. رکے پھر یار، رکے. ایک تو موت پہ قبض کرتا ہے. ہم، اب دیکھیں اسی کانٹیکس میں آ رہا ہے نا، موت پہ قبض کرتا ہے اور سوتے میں قبض کرتا ہے. تو موت اور سونے میں ایک چیز کامن ہے، موت کے وقت نفس قبض نہیں ہوتا، روح قبض ہوتی ہے. نفس تو سرکولیٹ کرتا رہتا ہے، نفس دنیا میں رہتا ہے، یہ میری بات یاد رکھیے گا، نفس دنیا میں رہتا ہے، روح برزخ میں آ جاتی ہے. اب جب آیت کا کانٹیکس مفسر دیکھتا ہے نا تو مفسر بہت کیئرفلی دیکھتا ہے کہ ایک ہی جملے میں دو ایٹریبیوٹس بیان ہو گئے ہیں کہ میں وہ اس کام کا ذکر کر رہا ہوں جو کام میں موت کے وقت بھی کرتا ہوں اور سوتے میں بھی کرتا ہوں. تو مفسر کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے سمجھ آ گئی ہے، یہاں نفس کا مطلب روح لیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ کامن فینومینون جو موت اور نیند کے ٹائم ہے وہ روح کے ساتھ ہوتا ہے. کیونکہ روح امر ربی ہے، اور رب کی پراپرٹی کیا ہے، ولا نوم، اور وہ سوتا نہیں ہے. تو جب تک روح نکلے گی نہیں بندہ سو نہیں سکے گا. جی. روح زندہ و جاوید چیز ہے. ٹھیک ہے. زندہ و جاوید چیز جب تک میرے اندر رہے گی مجھے اونگ تک نہیں آ سکتی. تو روح نکالنا واجب ہے، ورنہ میں سو ہی نہیں سکوں گا، ایگزاسٹ ہو جاؤں گا. تو مفسر کیا دیکھتے ہیں کہ آیت دو معاملات بیان کر رہی ہے ایک ہی کانٹیکس میں، تو وہ یہاں پہ نفس بھی روح ہی لیا جائے گا. اوکے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے ترجمے میں اس نے روح لکھا ہوا، مترجم نے. اور سر یہ جتنا آپ نے یہ بتایا ہے کہ ان ناؤن سے انسان کے پاس علم آ رہا ہے، تو اس کو ہم ایسے ڈیفائن کر سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمین و آسمان کا نور ہے، اور اس کا نور نہ تو مشرق میں ہے نہ مغرب میں، یعنی اس کائنات کی ٹریجیکٹری سے بیونڈ ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس نور سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. تو پھر یعنی یہ آیت اس سے ریلیٹ کر جاتی ہے نا یہ. یس، بالکل ایسا ہی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. مطلب یہ جو راز ہیں نا، علوم ہیں، یہ اس پہ عیاں ہوں گے جس پہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا. ہر کسی کو نہیں ملے گا. مانگتا تو سب ہر کوئی ہے، ملتا کسی کسی کو ہے.